تاریخ عرب کا مطالعہ کریں تو تاریخ اہل عرب سے لے کے مورخین اہل عرب سے لے کر مورخین اہل عجم تک سبھی نے حضور کی آمد سے پہلے کے دور کو عرب و عجم اور ساری دنیا کے لیے تاریکی و جہالت، گمراہی، ظلم و بربریت، فرسودہ رسوم اور انسانیت کی تذلیل کا دور لکھا ہے۔ یہاں تک گمراہی تھی کہ بتوں کے سامنے زندہ جانوروں کو بتوں کی خوشنودی کے لیے جلا دیا جاتا تھا۔ 1 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے ضعیف تک کے لیے منڈیاں لگتی تھی، بچے بکتے تھے، بزرگ بکتے تھے۔ لیکن جب میرے محبوب کا میلاد ہوا، حضور کی ولادت ہوئی، تو حضور نے رنگ کے کالے بلال کو سینے سے لگا کر بتا دیا کہ آج سے غلامی صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، آج سے عزت تقوی کی بنیاد پر ہوگی، آج سے جو اللہ کا قرب حاصل کرے گا اس کی زیادہ توقیر ہوگی، جو سنت مصطفیٰ والا ہوگا اس کی توقیر ہوگی، نہ کسی کی مل، نہ کسی کا بینک بیلنس، نہ کسی کے جائیداد کو دیکھ کر رشتے ملیں گی، بلکہ عزتیں اس کی ہوں گی جو جتنا قرآن کے تابع ہوگا، جتنا قرآن کے فرامین پہ چلے گا اس کی اتنی زیادہ عزت ہوگی۔ دوستان محترم، اور پھر تاریخ اس بات کو بھی لکھنے پر مجبور ہے کہ جوان بیٹے ہیں، جوان اپنی ماں کو، ماں کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، 3 جوان بیٹوں نے ماں کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور ماں کو منڈی میں لے کے آ رہے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ بیچنے کے لیے، اور قیمت مقرر ہوئی 10,000 درہم میں یا 5,000 درہم میں ماں بکی۔ ان تینوں بیٹوں نے اپنے آدھے آدھے پیسے کیے اور گھروں کو چلے گئے۔ لیکن خدا کی قسم، جب میرا محبوب آیا، حضور کی ولادت ہوئی، تو کیا ہوا؟ حضور نے عرش معلیٰ سے جنت کھینچ کر، وہ جنت جو نعمت کبریٰ ہے، وہ جنت جو ہر نعمت سے عظیم ہے، حضور نے عرش معلیٰ سے جنت کو کھینچا اور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اور میلاد مصطفیٰ اور کیا ہے؟ حضور کے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی سونیا اپنی ماں کو پیدل حج کروایا ہے کندھوں پہ اٹھا کے۔ اور جو دوست حج کر کے ہیں، پتہ ہے حج کرنا ذرا مشکل ہے، اور اس دور کا حج پتھروں پہ، پتھر بھی وہ جو پاؤں کاٹ دیتے۔ یا رسول اللہ، اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے پیدل حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ لیکن میرے محبوب کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ محبوب نے فرمایا، سن میرے صحابی، تو کہتا ہے نا کہ میں نے ایک حج کروایا اور اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ سن، یہ تو نے ایک جو حج کروایا ہے، یہ تو اس کا بھی بدلہ نہیں ادا ہوا جس وقت تو اس کے پیٹ میں تھا، اور وہ ایک لمحہ جب وہ تجھے لے کے چلتی تھی، یہ تو اس کا بھی حق نہیں ادا ہوا۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اور پھر حضور کی ولادت سے پہلے باپ کا کیا حال تھا؟ روایت ہے کہ باپ ہے، جوان بیٹے ہیں، بڑے بازار میں باپ کو تھپڑ مارا، اور کسی نے آگے آگے ہاتھ نہیں پکڑا کہ باپ ہے تیرا شرم کر۔ لیکن جب میرے محبوب کی ولادت ہوئی، میرے محبوب نے فرمایا، سنو میرے امتیوں اور قیامت تک کے انسانوں، جو انسان باپ کی رضا میں اپنی رضا نہ ملائے، اسے خدا کی رضا نہیں مل سکتی۔ اگر چاہتے ہو خدا کی رضا مل جائے تو پھر باپ کی رضا میں اپنی رضا مان لو۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس نے باپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو مقام حضور کی آمد سے پہلے نہیں تھا۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم، پھر تاریخ اس بات کو لکھنے پر بھی مجبور ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، اس کے گھر میں صفے ماتم بچا، خود سگا باپ اپنی بیٹی کو اٹھاتا اور صحرا میں لے کر جا کر دفن کر دیتا۔ حضور کے صحابی ہیں دیا قلبی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا آج تک 70 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، 70 لڑکیوں۔ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا۔ یا رسول اللہ، میں کسی کام سے تجارت کے معاملے سے باہر گیا تھا، جب باہر گیا واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں؟ کافی عرصے کے بعد واپس پلٹا، دیکھا
کہ میرے گھر میں ایک 5 سال کی بچی پھر رہی ہے، 4 یا 5 سال کی بچی پھر رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کون ہے؟ اس نے ٹال مٹول کی کہ شاید بچ جائے۔ اس نے کہا یہ تو میں غلام لے کے آئی ہوں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، لیکن خاندان والوں نے بتایا کہ تیرے گھر جو بچی ہوئی تھی یہ وہ ہے جس کے متعلق بتایا جا رہا تھا بیٹا تھا اور مر گیا، بیٹا نہیں تھا، بیٹی ہے اور تیری بیٹی ہے، تو لوگ ہماری بیٹی تو دفن کرتا ہے، آج اپنی بیٹی کے متعلق کیوں ٹال مٹول کر رہا ہے؟ دیا کلبی کہتے ہیں میں نے سنا، مجھے جوش آیا۔ اسے اس وقت غیرت سمجھا جاتا تھا کہ جس کے گھر میں کوئی بچی ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو شرم محسوس کرتا تھا، ندامت محسوس کرتا تھا۔ دیا کلبی فرماتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو اٹھایا اور صحرا کی طرف چل پڑا۔ میری بیٹی نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹا ہم کھیلنے جا رہے ہیں۔ بیٹی بڑی خوش کہ بابا کے ساتھ سیر کرنے جا رہی ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ دیا کلبی کہتے جیسے میں صحرا میں پہنچا، بیلچا تھا جہاں جو بھی گڑھا کھودنے والے اوزار تھے، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اب تھوڑے چند لمحے گزرے، کہا بابا لائیں میں کھود دیتی ہوں، اب تھک جائیں گے۔ دیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ دل پھٹتا تھا لیکن مجبور تھا، شرم اور جو ندامت تھی اس کی وجہ سے مجبور تھا۔ پھر ایک وقت آیا میری بیٹی مجھے چھاؤں کر رہی ہے، اور پھر وقت گزرا میں گڑھا کھود رہا ہوں اور وہ مجھے ہوا دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ پھر یہ وقت بھی آیا کہ مجھے میرا پسینہ دیکھ کے میری بیٹی نے ایک کوزہ لیا اور پانی ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ بابا کو پیاس لگی ہوگی۔ یا رسول اللہ میری بیٹی میرے لیے پانی تلاش کرتی رہی اور پانی لے کے آئی۔ پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گڑھا کھودتا رہا، اور پھر جب میں نے گڑھا کھود لیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا، اور جب کھڑا کیا میں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ پہلے تو مسکراتی رہی کہ بابا مجھ سے کھیل رہا ہے، بابا مجھ سے کھیل رہا ہے، مسکراتی رہی۔ لیکن یا رسول اللہ جب مٹی اس کے کندھوں تک پہنچی تو وہ رونے لگی۔ یا رسول اللہ وہ جب روئی نا کہنے لگی بابا میرا دم گھٹتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ دوستان محترم دیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ کفر و شرک نے میری آنکھوں کو پتھر کیا ہوا تھا، کفر و شرک نے مجھے برباد کیا ہوا تھا۔ میں نے مٹی سر پہ ڈالی اور گھر پلٹ آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے دیا کلبی نے اپنا واقعہ سنایا اور خاموش ہو گئے، لیکن جب خاموش ہوئے آنکھیں اٹھائیں تو حضور سرور کونین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، اور حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، حضور کا دامن مبارک آنسوؤں سے تر تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ظلم کیا ہے، لیکن جب میرے محبوب علیہ السلام آئے فرمایا سنو میرے امتیوں، جو انسان ایک بیٹی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ سنو میرے امتیوں، وہ اور میں جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح یہ میری شہادت کی انگلیاں ہیں۔ عرض کی سونیا اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، فرمایا اگر اس کی بھی اچھے سے پرورش کرے اور اس کی بھی اچھے طریقے سے شادی کرے، کل قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔